والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ محترم صدر جلسہ شیخ نصیر احمد عمری صاحب، جو اس شہر کے امیر ہیں اور اسی طرح اس شہر کے ناظم سیکریٹری جناب سید عتیق الرحمن صاحب، اور اسی طرح ڈائس پر موجود ہمارے ضلعی امیر جناب شیخ احمد صاحب، اور اسی طرح ہمارے بزرگ اور جن کی خدمات بہت زیادہ ہیں اس شہر کے لیے، سابق امیر جناب صدیق حسین صاحب، اور ڈائس پر موجود معزز مشائخ علماء کرام، اور میرے سامنے موجود حضرات و خواتین، چھوٹے بچے، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام شکر بجا لاتے ہیں کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ بہت ساری تقریریں ہم نے سنی جس میں ایمان افروز واقعات بھی تھے، بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس سے ہم اپنے ایمان کو تر و تازگی بخش سکتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان تر و تازہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ہم اور آپ سنتے کس مقصد سے ہیں اور یہاں سے کیا لے کر اٹھتے ہیں۔ یہاں جمع ہونا، بڑی تعداد میں اس پر پیسہ لگانا، خرچ کرنا، آپ کا آنا، ہمارا دور دراز سے سفر کر کے آنا، اس کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ آپ کھاتے ہیں بھوک مٹھانے کے لیے، آدمی پانی پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ ساری تقاریر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ بدلاؤ آئے، ہم کچھ بدلیں، ہماری زندگیاں اچھی ہوں۔ ابھی زمانہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نے ہم کو آ گھیرا ہے، بیماری کی شکل میں۔ یہ عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، ماسک پر ماسک لگانے کو تیار ہیں، لگانا چاہیے، ضرور لگائیے۔ ویکسین پر ویکسین لگا رہے ہیں، 2 ختم ہو گئے، میں نے بھی لگوایا ہے، آپ بھی لگائیے، اب بوسٹر کی بات چل رہی ہے، لیکن توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ارے دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے سارا ماحول بدل دیتے ہیں، بیماریوں کی جگہ شفایابی آ جائے گی، فقر و فاقہ کی طرح فقر و فاقہ کی جگہ وسعت اور کشادہ حالی آ جائے گی۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے فقر و فاقہ کو برداشت کیے بغیر خودکشیاں کر لیں، زندگیاں ختم کر لیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں، مجھے اتنی بات آپ سے کہنی ہے، اس نیت سے یہاں بیٹھیں کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ علماء کی باتیں، یہ واعظین کی نصیحتیں، یہ پند و نصیحت کی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے سینوں میں دھڑکتا دل ہے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نکلا۔ ایسے دل والے ہم کو چاہیے جو زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، عزم رکھتے ہوں۔ ایسے مردہ دلوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، مردہ دل کسی کام کے نہیں ہیں۔ ویسی ہماری قوم خبروں کی مٹیاں چاٹتے چاٹتے، قبروں کے پاس آس لگائے بیٹھے، یہ مردہ ہو چکی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہماری قوم ایسی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس ملک میں بھی آپ نے دیکھا کہ صبح سے شام تک باتیں ہوتی رہی ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کسی کے کان پر چونٹی تک نہیں رہیں گی، بولا کہ کوئی بات نہیں ہے، منہ میں زبان ہے،
بولنے کی آزادی ہے، بولو جو چاہے بولو، مسلمانوں کے تعلق سے بولو، ان کو ستاؤ مارو کچھ بھی کرو، سارے لوگ خاموش، سارے لوگ خاموش ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آپ کے اور میرے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے شیخ محترم نے بتایا کہ دنیا کی بہت زیادہ محبت میرے اور آپ کے اندر ہے۔ کراہیت الموت، موت سے ڈر ہے، لوگ مر رہے ہیں لیکن موت سے ڈر ہے، لیکن تیاری کی فکر نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے جانا ہے، آپ کو جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ دوستو عزیزو، میں اپنے بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کو سورۃ الکہف آیت نمبر 49 کے پاس میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نام اعمال رکھا جائے گا، جو گنہگار ہیں وہ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے جب اس میں دیکھیں گے نام اعمال میں، اور وہ کہیں گے ارے ہماری بربادی ہو، ہم تو لٹ گئے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ارے یہ کیسی کتاب ہے، اس میں کچھ نہیں چھوڑا گیا، ہماری رتی غلطی بھی اس میں ہے، حتی غلطی بھی اس میں ہیں، ساری غلطیاں اس میں ہیں، وہ لرز رہے ہوں گے۔ دوستو عزیزو، یہ میرا نام اعمال ہے، آپ کا نام اعمال ہے، چاہے بچے ہوں بوڑھے ہوں، سب کا نام اعمال وہاں رکھا جائے گا۔ بڑے بڑے نام اعمال تا حد نگاہ، جہاں تک آنکھ جاتی ہے وہاں تک کے نام اعمال رکھے جائیں گے۔ اس میں میں اور آپ ساری زندگی کے کرتوتوں کو دیکھیں گے، جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا۔ مجھے کچھ باتیں دل سے آپ کو بولنی ہیں، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جن کو میں نے زمانے کے بعد دیکھا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ کے ساتھ ملوں بیٹھوں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گناہوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہی گناہوں کے بارے میں میرے موضوع سے متعلق ہمارے شیخ محترم شیخ ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت دے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ دوستو عزیزو، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم علماء کی قدر کریں۔ علماء کیا ہوتے ہیں؟ علماء کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عزت آپ کریں نہ کریں، لیکن بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں ان علماء کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہم اور آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کا اصل بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہم علماء کی قدر کریں۔ میں نے یہی بات ایک صاحب سے کہی، بات چیت کرتے ذرا سینہ چوڑا کر کے، علماء سے بات کرنے کی تمیز آدمی کو سیکھنی چاہیے۔ وہ زمانے کے جب علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے آ کر ان کی جوتیاں سیدھا کرتے تھے۔ عطا ابن رباح کے پاس پڑھنے بیٹھتے تھے، کالے کلوٹے باپ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھا کر رہے ہیں۔ باپ کو شرم آ رہی کہ میرے بیٹے شہزادے ہیں، عطا ابن ابی رباح کی جوتیاں سیدھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہوگی جب ہم اپنے علماء کی قدر کریں گے، علماء کی قدر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، علم اٹھتا ہے علماء کی موت سے۔ علماء ختم ہو جائیں گے، علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ کتابیں اٹھا لی جائیں۔ علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ جاہل فتویٰ دیں گے، اور جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جن کی برات آسمان پر سے نازل ہوئی، رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ سب سے زیادہ عورتوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟
تو نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا میرے بھائی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ ابھی آپ سے پوچھیں کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ میں جورو سے محبت کرتا ہوں۔ اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ماں سے پیار نہیں کرتا، ماں کی قدر نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، گناہوں کو ہلکا سمجھنے سے بچو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں معمولی گناہ کر رہا ہوں، یہ سمجھو کہ میں ساتوں آسمان و زمین کے رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ رب کی عظمت کو دیکھو، اس کی کبریائی کو دیکھو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، کبھی اپنوں کی حالتیں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، میرے پاس خبریں آتی ہیں ان کی دشمنیوں کی، لڑائیوں کی، جھگڑوں کی، فساد کی، سوچتا ہوں کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں۔ ارے دل صاف رکھنے کی جگہ ہے۔ آپ کے دل میں جیسے آپ اپنا بیڈ روم، صحن، گھر جھاڑو دیتے ہیں، پھر فنائل سے دھوتے ہیں، کام والی سے دن میں 2 مرتبہ گھر دھلاتے ہیں، بالکل اس سے بھی زیادہ دل صاف رکھنے کی جگہ ہے۔ ہم اپنے دل میں یہ دشمنیاں، کدورتیں، بغض و حسد لیے زندہ کیسے ہیں؟ یہ ناگ ہمارے دلوں میں پل رہے ہیں، اور ایسا دل کیا جنت میں جائے گا؟ بھلے آپ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوں، آپ کے دل میں ایک اس شخص کے لیے دشمنی ہے، اس مومن بھائی کے لیے دشمنی ہے جو آپ ہی کی طرح سچے عقیدے والا ہے، اس کو آپ مارنے کاٹنے پر دوڑے ہیں۔ پھر آپ پکے مسلی، پکے مسلمان، سبحان اللہ، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ ہمارے دل میں الولا والبرا، یہ کیا چیز ہے؟ الولا کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ہر مسلمان سے محبت کریں۔ اگر آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے دشمنی ہے، عداوت ہے، کدورت ہے، بغض و حسد ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ناگ ہے جو آپ کے دلوں کو ڈس دے گا، یہ زہر ہے۔ آپ اور ہم توبہ کریں۔ میں ساروں سے کہوں گا کہ اپنے دل کو صاف کریں۔ ہم دنیا سے ایسے جائیں کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں دشمنی نہ ہو، کسی کے تعلق سے ہمارا کوئی اس کے خلاف کوئی ہم ایسا کوئی فتنہ برپا نہ کریں کہ میرا دشمن ہے، اس کے خلاف مجھے سازش کرنی ہے، اس کے خلاف مجھے کوئی مکر کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں جو مومنوں کے خلاف مکر کرتے ہیں۔ آپ تو مسلمان ہیں، ہمارے طرح آپ ہم مسلک ہیں، ہم مشرب ہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ دشمن کیسے ہوئے؟ پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ صحیح عقیدے والوں کا کوئی اشتہار، کوئی پامفلٹ مسجدوں میں لگایا نہیں جاتا تھا جو دوسرے مسلک کے ہیں۔ اب نوبت یہ ہے، ایسی نوبت آئی ہے کہ ہمارا اشتہار ہماری مسجدوں میں نہیں لگتا ہے، لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ارے کس بات سے آپ دشمنی کر رہے ہیں؟ ہم سب ایک عقیدے والے ہیں۔ جب تک ہم یکجا نہ ہوں، جب تک ہم متحد نہ ہوں، ہم دشمنوں سے نبرد آزما کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے دین کی اشاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ دشمنیاں لے کر ہم حشر کے میدان میں پہنچیں گے؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا، بردرہڈ۔ مدینے کے جو لوگ تھے انصار، ان کے درمیان، اور مکے سے جو لوگ مہاجر آئے تھے ان کے درمیان بھائی چارگی کروائی۔ ایک ایک انصاری کو بلاتے، ادھر سے مہاجر کو بلاتے کہ تم دونوں بھائی بھائی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دونوں کو بلا کہ تم دونوں بھائی بھائی۔ سعد بن معاذ نے کیا کہا؟
عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، بولا دیکھو میرے 2 باغیچے ہیں، اس میں سے تم پسند کر لو، جو پسند کرو گے وہ تمہارا ہے، میری 1 سے زائد بیویاں ہیں، تم دیکھ لو کہ اس میں کون سی عورت پسند ہے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لینا۔ کہا کہ میرے گھر ہیں، میں تم کو اس میں آدھی جائیداد دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بھائی چارگی تھی، کیسی اخوت اور محبت تھی۔ لیکن ہم ہیں برتری کے لیے اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے اس خطبے کو آپ نے نہیں سنا؟ یا میں نے آپ کو کئی مرتبہ شاید میں نے سنا ہوگا، مجھے یاد پڑتا ہے گاندھی جی میونسپل ہائی اسکول میں عید کے خطبے کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ آپ کو بتایا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی عزت کے در پہ ہیں، میں آپ کا دامن کھینچنا چاہتا ہوں، آپ میرا دامن کھینچنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی انتہا کیا ہوگی؟ کہاں جا کر میری قوم رکے گی؟ کیسی یہ دشمنیاں ختم ہوں گی؟ دوستو عزیزو، یہ جیسے کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کے تعلق سے میں دل میں بغض رکھوں، حسد رکھوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کسی سے دشمنی کرتے کیوں ہیں؟ کیا میرے بھائی، ایک سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ سے لینا کیا ہے؟ آپ نے میری جائیداد تو نہیں لی، آپ نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن پھر بھی میں آپ کا دشمن کیوں؟ کیا بھائی کیوں میں آپ کا دشمن ہوں؟ کیوں آپ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے فتنے رونما ہوں گے، قتل کرنے والا نہیں جان پائے گا کہ اس کو کیوں مرڈر کر رہا ہے، مرڈر کرنے والا کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں مرڈر کیا جا رہا ہے۔ بالکل یہی حالت ہے، آپ جس سے دشمنی کر رہے ہیں اس کو نہیں معلوم کہ مجھ سے یہ کیوں دشمنی کر رہا ہے، دشمنی کرنے والے کو نہیں معلوم کہ میں، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، ایک سبب ہو سکتا ہے، وہ ہے کبر۔ کبر کہتے ہیں میں بڑا، میری بات چلنا۔ سبحان اللہ، اے اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، آپ کے یہ روشن چہرے، آپ کا یہ تابناک، آپ کا یہاں جمع ہونا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ایسے ہی جمع فرمائے۔ اللہ جتنے مرد و خواتین یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے الہ العالمین، ہم نے سنا نبی اکرم نے بتایا الکبر ردائی، الکبر ردائی والعظمت ازاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو کچھ ہم چاہتے ہیں کہ میری بات چلنا، سارے میرے انڈر میں رہنا، میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کبریائی اللہ کے لیے۔ الکبر ردائی، اللہ نے کہا کہ بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت میرا ازار ہے، فمن نازعنی، جو اسے چھیننا چاہے گا میں اسے برباد کر کے رکھ دوں گا، اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو جنت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں اپنی بڑائی کا باجا نہیں بجاتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، سب سے کہوں گا فتنوں کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کو بچا کے چلو، کسی ظالم کا ساتھ مت دو، کسی ظالم کی جے جے مت بولو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ کیوں مت بولو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کے پیچھے مت چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جہنم کے آگ میں جلائے جاؤ۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، اس کی فکر اچھی نہیں ہے، وہ فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔
اپنی عاقبت کی فکر کرو۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، یا عائشہ، اے عائشہ، ایاکی محقرات الذنوب، گناہوں کو، کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے اور ایک بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب، صفیہ کو کیا کہا؟ تو بہت گڈی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا قلتی، تم نے ایسی بات کہی اگر اسے سمندروں میں ملا دی جاتی تو سمندر گندا ہو جاتا۔ جیسے ہمارے پاس پینڈا، بندر، پانڈرکا، اولول پنڈی، اگر آپ جائیں تو ایک ایک کے دو نام ہیں۔ جب تک دوسرا خاندان کا نام نہیں بولیں گے لوگ پہچانیں گے نہیں۔ بولا کہ وہ بھی نہیں بولنا، وہ بھی نہیں بولیں گے، آپ وہی نام بولیں گے جو ان کے ماں باپ نے رکھا ہے۔ دوستو عزیزو، بہرحال باتیں ہمارے پاس بہت ہیں، میرے پاس اور 20 منٹ وقت ہے، 21 منٹس میرے پاس ہوا ہے، تو ویسے میں نے اسٹاپ واچ لگایا ہوا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو بتانا یہ تھا کہ سب سے پہلی چیز جو میری زندگی میں ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ ہم نے اپنوں کے جنازے دیکھے، جب بھی میں آتا ہوں تو کسی کی وفات کی خبر سنتا ہوں۔ ہمارے باشو بھائی کے بیٹے یونس جو میرے ساتھ تھے عمر آباد میں، ان کے بھائی ادریس، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے، 2-3 گھنٹے پہلے بتایا کہ وہ بھی کووڈ میں جا چکے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ اپنے سارے گئے۔ تو میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ ان حالات میں اب وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دامن پکڑیں، اب وقت ہے کہ ہم اپنا دامن پکڑیں، اپنا حساب لیں۔ میں اللہ کے پاس کیا لے کر جا رہا ہوں؟ اللہ کے پاس کیسے جاؤں؟ اللہ کے پاس جاؤں گا تو ایک طرف وہ سارے صحابہ اور صحابیات ہوں گے جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، جنہوں نے اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کیا۔ عثمان بن عفان ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ جنت کو خریدا اللہ کے راہ میں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ضر عثمان کو اب اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوستو عزیزو، اب نیکی کرنے کا موقع ہے، اس کے لیے آگے بڑھیں، گناہوں کو ہلکا سمجھنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ سارے گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اپنی موت سے پہلے اپنے گناہوں کو مار دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں دفنائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں صحابی رسول کہتے ہیں، آدمی جب قبر میں دفنا دیا جائے گا تو ایک آدمی قبر میں آئے گا، بڑی بدبو کپڑے والا، بڑی بدبودار اس کے ساتھ ہوگی۔ خبر والا پریشان ہو کر کہے گا، ارے تو کون ہے میری خبر میں آیا؟ ابھی تو فرشتوں نے سوال و جواب کیا اور پھر خبر دبانے لگی، اور اب تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا انا عملک السیء، میں تیرا برا عمل ہوں۔ دنیا میں کرتے تھے نہیں، دنیا میں جو کچھ فتنہ فساد کرتے تھے، جو کچھ اپنی تقریب ذہن سے لوگوں کو ورغلاتے تھے، لوگوں میں فتنہ فساد لڑائی مچاتے تھے، وہ سارے ابھی اس شکل میں اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا ہے، ایک مجسم شکل دے کر اللہ نے قبر میں بھیجا ہے۔ اس پیپ آلود بدبودار آدمی کے ساتھ قبر میں رہنا پڑے گا، بہتر ہے اسے آج ہی ختم کر دیں، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، میری کچھ باتیں ہمارے شیخ محترم نے بتا دیا تھا، کچھ ضروری باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں کہ ہمارا جو مسلم سوسائٹی ہے، مسلم معاشرہ ہے، اس معاشرے میں 3 برائیاں ایسی ہیں جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ویسے ایک برائی کے بارے میں نے آپ کو فرما دیا جو آج بالکل ضروری ہے، وہ ہے ہماری دل کی صفائیاں۔ ہمارے دل میں جو کچھ ہے اسے نکال دیں، اللہ کے واسطے نکال دیں۔ یہ دلوں کی کدورتیں، بغض و حسد، بغض و عناد، جس کی وجہ سے گھروں کی برکتیں اڑ جاتی ہیں، ہمارا سارا وقت، ہماری ساری سوچ اسی میں صرف ہوتی ہے۔ جس دن ہم نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کی طرف ہمیں لے جائے گا۔
اس لیے کہ برائی برائی کو کھینچتی ہے، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ کسی کی دشمنی آپ کے دل میں نہیں ہوگی، کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایک دوسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ کہ یہ جو بڑی بڑی جو برائیاں ہیں، کچھ برائیوں کی طرف ہمارے شیخ محترم نے دھیان دیا، لیکن 3 برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہم پاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں ویسے لوگ موجود ہیں۔ برائیاں جب بیان کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس سے بتائیں، اس کا احساس دلائیں، کتنی بڑی برائی آپ کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السبع الموبقات، بڑے بڑے برائیوں کے بارے میں تو کہا کہ الشرک باللہ، شرک کرنا بڑی برائی ہے۔ بہت ساری باتیں ہم شرک کے تعلق سے سنتے ہیں۔ والسحر، جادو بہت بڑی برائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتل النفس کہا کہ کسی کو قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان بلا عذر لینا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ انہی برائیوں میں سے دیکھتے ہیں یہ زنا، بدکاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اور زنا جس سے عربوں کو نفرت تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بہتان لگا تو ام المؤمنین کہتی ہیں کہ 2 راتیں ایک دن مسلسل روتی رہیں، ام المؤمنین روتی رہیں، یہاں تک کہ بخار آ گیا، اور اتنا روتی رہیں کہ دوسرے اوپر منزل پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، نیچے آئے، بولا کہ بیٹی کو کیا ہوا؟ کہا کہ جو الزام لگا ہے اس کے تعلق سے بیٹی کو معلوم ہوا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ تو ایک سوال مختصر سی بات میں مجھے بتانا تھا کہ یہ زنا جیسی برائی کا تصور ہم مسلمانوں میں نہیں۔ ایک مسلم نوجوان، جیسے ہمارے شیخ محترم نے یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے دی، ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ بہت زیادہ اپنے اندر ایمان رکھتے ہیں، مضبوط ایمان رکھتے ہیں، ایسے مواقف سے، ایسے حالات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ 2 باتیں میں مختصر آپ کے سامنے عرض کر دوں گا کہ آج یہ چیز اتنی سستی کیوں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت ساری میڈیا میں اور واٹس ایپ میں بتایا جاتا ہے کہ آج یہ بدکاری عام ہے، شادیاں مشکل ہیں، زنا سستا ہے، زنا سستا کر دیا گیا ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ یہ جہیز، لین دین، رسم و رواج، بڑے سے بڑے جن کو آپ حاجی کہتے ہیں، مسجد کا ذمہ دار کہتے ہیں، متولی کہتے ہیں، سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ بولنے کے حد تک میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بولیں گے میں سنوں گا، لیکن جب پریکٹیکل جب اتریں گے، عورتیں نہیں مانتی، کہتے ہیں کیا جی تمہیں ایسا کرے نا؟ نہیں، میں نہیں مانتا تھا، ہمارے گھر کی عورتیں نہیں مانتی۔ تو یہ عورتوں پر مورد الزام بنایا جاتا ہے، سارے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، سارے۔ پھر اصلاح کا آغاز کہاں سے ہو؟ پھر کیسے آدمی اپنی عفت بچائے، عزت بچائے؟ ایک اور چیز جو میں نے دیکھا ہے، شادیوں میں تاخیر، بچوں کی شادی جلدی نہیں کرنا، آپ دیر کرتے ہیں بچیوں کی شادی میں۔ میں سارے لوگوں سے کہوں گا جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ بچی کے باپ ہیں، آپ اچھی طرح سن لیجئے، ہم البنات حتی الممات، سمجھ لیے آپ کیا کہا میں نے؟ سمجھا آپ نے؟ کیسے؟ ہم البنات حتی الممات، باپ کو بیٹی کی فکر قبر میں جانے تک رہتی ہے۔ شادی کرنے سے پہلے ایک ٹینشن، شادی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ٹینشن۔ کہا ہم البنات حتی الممات۔ تو آپ اگر کسی بچے کے باپ ہیں، آپ یقین کر لیجئے یہ آئس کا گولا ہے جو گلنے والا ہے، آپ کی بچی کی عمر گل رہی ہے، ہفتے میں 2 دن آپ لگائیں، جیسے لوگ چھلے میں لگاتے ہیں، کہ آپ بچی کے لیے رشتہ تلاش کریں، اسے رشتہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔
تبھی تو یہ بشارتیں ہیں، آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے جو آدمی بیٹی کو پالے. یہ بشارتیں اس لیے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کی فکر کریں، جتنا جلد ہو سکے آپ اس کے لیے وقت نکالیں، لوگوں سے رابطے کریں، اس لیے کہ وہ آئس کا ایسا گولا ہے جو گل رہا ہے، اس کی عمر جا رہی ہے. اگر آپ غفلت کریں گے تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. تو یہ چیز ہے، شادیوں میں تاخیر لوگوں کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو عفیف بنائے، پاک دامن بنائے، اس مرض مزمن سے محفوظ رکھے. اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ آدمی کی آنکھ زنا کرتی ہے، پیر زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. تو ہم لوگ جو واٹس ایپ میں ویڈیو کلپ جو ہم دیکھ لیتے ہیں ضرورت کے حساب سے اس سے بھی بچا جائے. لوگ خامخواہ ہم کو بتاتے ہیں دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے کہ آدمی آنکھ سے جو کچھ دیکھتا ہے وہ بیکار نہیں جاتا، سیدھا آدمی کے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں. اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، آنکھوں کو نیچا رکھیں، ایسی ویسی چیز نہ دیکھیں جو آپ کے دل میں جا کے بیٹھ جائے. ایک اور چیز جو بہت ضروری چیز جسے میں آپ کی طرف توجہ دینا چاہتا، جو معاملات کے تعلق سے ہے. معاملات میں یہ سود ہے. ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سارے کاروباری حضرات ہیں. آپ اتنا کاروبار کیجیے جتنا اللہ نے آپ کو پیسے دیے. خواہ سود کے دلدل میں، وڈی کے دلدل میں مت پھنسیے. اس کا کیا گناہ ہے علماء حضرات آپ کو بتاتے ہیں. کم سے کم گناہ، بولتے ہوئے زبان شرماتی ہے. کیا شے؟ میں زبان سے نہیں بول سکتا. اس کا کم سے کم گناہ بولتے ہوئے زبان شرماتی ہے. سود وڈی لینے والا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. وہ ہمارے وہ کہاں ہوں کیا نگر، ہاں وہاں دیکھیں کچھ لوگوں کا دھندا ہی ہے. ایک 50,000 4 لاکھ روپے جیب میں رکھ لیے، ویسے ایک راؤنڈ لگائیں گے، کسی کتنا ضرورت ہے، صبح میں دیں گے شام میں واپس لیں گے. اب یہ کیا اللہ کے ولی ہیں؟ یہ تو سود خور ہے، یہ تو وڈی خور ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کیا نازل ہوگی؟ کیسے لوگ اللہ کے رحمت کے مستحق بنیں گے؟ سود خور اتنا بے رحم ہوتا ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے والا ہوتا ہے. اس کے برخلاف اسلام نے آپ کو کیا متبادل دیا؟ اسلام نے آپ کو متبادل دیا کہ آپ قرض حسنہ دیں. لیکن لوگ بھی اتنے ہوشیار ہیں، قرض دے کو ہنسنا. ہمیں قرض دینا، لوگ کیا کرنا ہمارے اوپر ہنسنا. تو اب کیا کریں؟ اگر ہم دینا بھی چاہتے ہیں تو لوگ واپس کرتے نہیں ہیں. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سنت سے پیچھے ہٹ جائیں. اقرض اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے قرض دو. ایک آدمی مشکل میں ہے، ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے. تو آپ قرض دینے کی عادت ڈالیں. خیرات کا ثواب ملے گا. اس سے ہم سود کی لعنت سے بچ سکیں گے، وڈی کی لعنت سے بچ سکیں گے. قسم خدا کی یہ حرام ہے. ویسے آج لیٹسٹ انداز میں، نئے انداز میں سود عجیب انداز میں ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر شخص کو سود کم از کم ٹچ کرے گا، وہ وڈی میں مشکل میں پھنس کے رہے گا. تو شادی کے موقع پر، دوسرے موقع پر جو ہم لوگ لیتے ہیں، واللہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ یہ جو ربا ہے، سود ہے، اس سے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور سود سے مال نہیں بڑھتا. سود آدمی جو لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وڈی لینے سے مال بڑھتا ہے، لیکن بڑھتا نہیں ہے. اسی طرح دوستو ایک اور چیز، جو یہ تو تھی بات سود کی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے پرہیز کریں گے. دیکھیے کہ کیسے کیسے سود آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے.
عورتیں بھی دیکھیں کہ کہیں ہمارے ہسبینڈ شوہر کہیں یہ پیسہ تو ہمارے پاس نہیں لا رہے ہیں، کہیں سود کا نوالا تو نہیں کھلا رہے ہیں، جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس میں سود تو نہیں ہے۔ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، علماء حضرات ہم کو حدیثیں سناتے ہیں، ایک آدمی ہے سفر کر رہا ہے، پراگندہ بال ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملبسہ حرام مطعمہ حرام مشربہ حرام فأنى يستجاب له۔ ارے اس کا کپڑا حرام کا ہے، کھایا ہوا حرام کا ہے، پیا حرام کا ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ دعا قبول کر سکتے ہیں؟ دوستو عزیزو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مجبوری ہے۔ مجبوری ہر چیز کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسجد کے متولیوں سے، جماعت کے ذمہ داروں سے کہیں گے کہ آپ بیت المال کا انعقاد کریں، آپ بیت المال بنائیں، غریب مجبور بے کس لوگوں کا سہارا بنیں، ان کو تجارتی قرضے دیں۔ یہ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے جو ہم کو یہ متبادل دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو مختصر بات میں مجھے آپ کو ختم کرنی ہے، وہ ہے یہ نشے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں۔ آج ہمارے اس ملک میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو نشاور چیزوں کے عادی ہیں، نشے کی گولیاں لیتے ہیں ڈرگس کے نام سے۔ کئی ایسی عورتیں ہیں فون کر کے کہتی ہیں کہ شیخ محترم کیا کریں کہ فلاں آدمی کے تعلق سے ہم نے سنا کہ ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ ڈرگس لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ حکومت اس سے منع کرتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اس سے پہلے ہماری شریعت کہتی ہے کہ کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ یہ ایک مسلمان اس معاملے میں نہیں جا سکتا، اور خود قرآن کہتا ہے کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے، جوے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے تمہارے بیچ دشمنیاں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ایک مسلمان شراب سے بچتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام ہے، شراب حرام ہے۔ ابو محجن رضی اللہ عنہ جب شراب کی حرمت ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ شراب کبھی کبھار پی لیتے تھے۔ قادسیہ کی جنگ کا موقع ہے، ہم نے واقعہ سنا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحابی ابو محجن رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا، اس لیے کہ وہ شراب پیتے تھے۔ جنگ ہو رہی ہے، وہ قید میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے غلطی کی ہے، میری بیڑیاں کھول دو، میں بھی جنگ میں جاتا ہوں اور جنگ لڑتا ہوں، اگر زندہ بچا تو آ کر میں بیڑیاں پہن لوں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری طرف سے معذرت کر دینا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بیڑیاں کھولی۔ بلقا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا، بیٹھے لڑے، اور خود سعد بن ابی وقاص پریشان ہیں کہ یہ مجاہد ابو محجن ہی ہو سکتے ہیں۔ اور جب فتح ہو گئی، مسلمان جیت گئے، تو خود سے آئے جیل میں بیٹھ گئے۔ تو بعد میں ان کی بیوی نے بتایا کہ ابو محجن تھے جن کو شراب کی اس پر آپ نے قید کیا تھا۔ تو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ واللہ آج کے بعد میں تمہیں قید نہیں کروں گا۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ واللہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ دوستو عزیزو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت جب ہوئی تو میں مدینے میں کچھ لوگوں کو ساقی کی حیثیت سے شراب پلا رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی آیا، اعلان کرنے لگا، تو صحابہ نے حکم دیا کہ شراب بہا دی جائے، گلیوں میں بہا دی گئی، گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی۔ دوستو عزیزو، اپنے اولاد کو بچائیے، اپنے اولاد کی فکر کیجئے، خود بچیے۔ پہلا زمانہ الگ تھا جب آپ ایک معمولی سے دیہات میں اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، بچ جاتے تھے۔ آج بچنا بڑا مشکل ہے۔ آج سارے لوگ اسمارٹ ہو چکے ہیں، آنکھ اٹھے تو فحش عریانیت نظر آتی ہے۔ آج ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، لیکن اس موقع پر بچانا یہی کمال ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی ملاقات میں ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں
ایک گزارش، میرے 40 منٹ ہو چکے ہیں، ایک گزارش کے طور پر 45 منٹ میرا ٹائم ہے کیسے؟ تو ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین صحابہ سے چندے لیتے تھے، ہاں لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ کوئی بھی معاملہ آتا، مضر کا قبیلہ آیا، پھٹے کپڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، رحم آ گیا، بولا کہ بھائی ان کا ساتھ دو۔ ایک ایک صحابی آنے لگی، ایک صحابی ایسے آئے اشرفیوں کی تھیلی، درہم و دینار کی تھیلی ہاتھ میں لیے ہیں اور اتنے وزن ہیں کہ ہاتھ چھوٹا جا رہا ہے، اور لا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا، سارے صحابہ نے لا کے ڈالا۔ اگر ہماری تھنکنگ، سوچ اگر ہم پازیٹیو بنا لیں، ہماری ساری قد و کاوش اس میں لگائیں تو اچھے اچھے کام ہوں گے۔ آپ خیرات بھی کریں گے، صدقات بھی کریں گے، غریبوں کا ساتھ بھی دیں گے، بیواؤں کی فکر بھی کریں گے، یتیم بچوں کی اسکول کی فیس بھی بھریں گے، مسجد اور مدرسے کے لیے چندہ بھی دیں گے۔ آپ کو یہ کام زیادہ کرنا ہے۔ دین کی دعوت میں آپ کافروں میں، غیروں میں دین کی دعوت بھی کریں گے، کام بہت ہیں کرنے کے۔ اللہ کتنا کام ہمارے پاس پڑا ہے، کہاں ہم لوگ گھوم رہے ہیں، کیسی کیسی ہماری کوششیں ہیں۔ دوستو عزیزو، اسلام کی اشاعت کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کسی مسجد کے لیے وقف کر دیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہ جائے گا۔ والباقیات الصالحات، یہ ہمارا اصول رہا ہے اور سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مسجدوں کے لیے وقف کرتے تھے۔ ارے ہم مندروں کے لیے دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ والی مندر جہاں ہے اس کے نام پر کتنی جائیدادیں ہیں، آپ کی مسجدوں کے لیے کتنی جائیدادیں ہیں؟ بڑی مشکل سے وہ جمعے میں ڈبہ پھرتا نہیں، وہ ویلا لگا اس میں مشکل سے ڈالے تو 10 روپے وہ ڈھونڈ کو ڈالتے ہو۔ سبحان اللہ، ایسا اسلام کیسے پنپے گا؟ کیسے جماعت کے لوگ دعات کو کیسے رکھ سکیں گے؟ داعی کیسے کام کریں گے؟ ان کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ کیسے اسلام کا کام ہوگا؟ دوسری طرف کفر ہے، طاغوتیں ہیں جن کے لیے اربوں خربوں کروڑوں کی دولت لٹائی جا رہی۔ ایک ایک پاسٹر کے پاس ایک ایک ہیلی کاپٹر ہے، ایم کریکٹ؟ صحیح بول رہا ہوں؟ ایک ایک پاسٹر کے پاس ایک ایک ہیلی کاپٹر ہے، ہاں اتنی، حالانکہ بہت سارے، ہم اس سے موازنہ نہیں کرتے، ہمارا دین بہت بلند ہے، ہم اپنے دین کی فکر کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین پر پیسہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے ہم اپنی دولت خرچ کریں، یہ اسلام ہے۔ اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت تمہیں دے دی، تمہارے جانوں اور مالوں کو خرید لیا۔ تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سارے موقع ہیں، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر کے جنت میں اپنی جگہ بنانے کے موقع ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ آپ ارادہ کریں، اگر اللہ نے دیا ہے تو دینے کا ارادہ کریں، نہیں دیا ہے تو اللہ سے مانگیں، یا اللہ تو مجھے دے، میں تیرے دین کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ ضرور دے گا۔ دوستو عزیزو، یہ مسجد ہو یا اس کے علاوہ بہت سارے مساجد ہوں، مدارس ہوں یا دعات ہوں، جہاں بھی کام ہو رہا ہے، فی الحال جہاں جہاں ضرورت ہے آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ ابھی یہ جو جگہ ہے، جو مسجد کے لیے جگہ خریدی جا رہی ہے، اس کے لیے تقریباً 10 کی ضرورت پڑتی ہے، 22 لاکھ کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے۔ آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی دولتیں دی، اپنے جو لوگ گزر چکے ہیں، مرحومین ہیں، ان کے نام سے یا آپ اپنے نام سے، جو آپ کے لیے باقیات الصالحات ہو جائے، آپ خرچ کیجئے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، اس کے لیے آپ اپنا مال لگائیے، اپنے جو بھی آپ کر سکتے ہیں کیجئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مرد و خواتین، سب سے کہوں گا، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، ہم مکے کے یعنی وہ انصار و مہاجرین کو ہم دیکھتے تھے، سنتے پڑھتے ہیں
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، عورتیں اپنی بالیاں اور زیور ڈال رہی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ زمانے کی عورتوں کے پاس کیا زیور ہوتا تھا، لیکن دین کے لیے خرچ کرنے کی تڑپ ہوتی تھی۔ تو جتنے بیٹھے ہیں سب سے کہوں گا کہ ایک اچھا کاز ہے، موقع ہے، اس میں آپ اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں، تو ضرور ساتھ دیں تاکہ ہمارے لیے کل قیامت میں جہنم کی آگ سے نجات کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دامن عفو میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے خواتین ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے ایسی اولاد عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتی ہوں، ماں باپ کے لیے سکھ چین کا باعث بنتی ہوں۔ اے الہ العالمین، ہمارے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ہم میں اس مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما، شفا کلی عطا فرما۔ اور جتنے لوگوں نے بھی اس کی انعقاد میں حصہ لیا ہے، محنتیں کی ہیں، پیسہ لگایا ہے، اے اللہ سب کو تیری طرف سے بھرپور اجر عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔